نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسامہ آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ایپیسوڈ ویمن ان قرآن ٹائم لیس سٹوریز کے ساتھ۔ ناظرین، میرے ساتھ میری ساتھی رابعہ کلیم ہیں جو کہ ایک عرصہ دراز سے قرآن اور حدیث اور حیات صحابہ اور صحابیات پڑھنے اور پڑھانے میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ فرح بشیر ہیں جو کہ انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے فیلڈ میں ایک اسلامی ادارے میں بہت اپنی فائدہ مند خدمات سر انجام دیتی ہیں اور ہم ان کے ہنر اور قابلیت سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے ساتھ سعدیہ فرحان ہیں جو کہ ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ مدر بھی ہیں اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے درس و تدریس اور تبلیغ دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ امرین فیصل ہیں جو کہ ایک دینی ادارے کی ایک برانچ کی انچارج بھی ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ مدر بھی ہیں، حافظ قرآن بیٹے کی والدہ بھی ہیں اور انہوں نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ ناظرین اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا اور خود اس کے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیاں کرواتی رہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، آج ہم جن ایک ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کا ذکر خیر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ان کی سنتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی قرار دے دیا اور ہماری زندگیوں کا ایک سب سے بڑا اور سب سے لائف چینجنگ جو تجربہ ہے جس کو کہ ہم حج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں ان کی سنتوں کو رائج کیا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ نہ وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں، نہ وہ کسی مسلمان پیرنٹس کے گھر میں تربیت یافتہ تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے خلیل کی بیوی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ان کو والدہ بنایا۔ ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر خیر آج ہم پڑھیں گے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سارہ علیہ السلام جب اس ظالم بادشاہ کے ہاں سے نکلیں تو اس نے ان کے روب میں آ کر ان کو ہاجرہ علیہ السلام خدمت کے لیے عطا فرمائیں اور پھر انہی سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلسطین سے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ میں لے جا کر تو چھوڑ آئیں، جس کا کہ ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو لا بسایا ہے ایک غیر زرعی وادی میں، ایک بنجر وادی میں، کہ پھر انہیں یعنی ہاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ آئے اور اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے، مسجد کی بلند جانب میں۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں بستے تھے، اس لیے کہ وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا، یعنی تھوڑا سا زیادہ راہ دے دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر یعنی واپس فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس خشک جنگل میں چھوڑے جا رہے ہیں جہاں کوئی آدمی نہیں، جہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے۔ بالآخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس پر ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کوئی پینک نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں۔ پھر وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ سنیا پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں وہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے، اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں تیری حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ اور پھر ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں اور خود پانی پینے لگیں،
اور بالآخر پانی تو تھوڑا سا تھا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، تو وہ پیاسی رہنے لگیں، اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے رہنے لگے۔ اب وہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، کبھی وہ زمین پر لوٹتا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹیں اور پھر انہوں نے صفا پہاڑی جو کہ ان کے نزدیک تر تھی وہاں پہنچیں، اور اس کے اوپر چڑھ کر دیکھا، وادی کو دیکھا، اور کہ کوئی مجھے ایسا بندہ مل جائے، کوئی مجھے انسان نظر آ جائے، کوئی مجھے کھانے یا پینے کی چیز نظر آ جائے۔ لیکن پریشان حال وہ دوڑتی رہیں صفا اور مروہ کے درمیان، اور ہر جگہ پر وہ رک کر وہ دیکھتیں، دونوں پہاڑیوں کے اوپر رک کر وہ دیکھتیں، اور ان کو کچھ نظر نہ آتا، اور اس طرح 7 چکر انہوں نے لگا لیے جب صفا اور مروہ کے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے ایک آواز سنی، اور پھر خود سے کہنے لگیں خاموش، یعنی اپنے آپ کو کہا، اور پھر انہوں نے اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آواز جب سنائی دینے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر آواز آئی ہے تو مدد کر سکتے ہو تو سامنے آ کر مدد کرو۔ اور پھر کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں موجود ہے وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا، یا یوں فرمایا کہ اپنے بازو سے اس میں زمین میں مارا تو وہاں سے پانی ابل آیا۔ حاجرہ علیہ السلام نے پانی دیکھا تو پانی کے پاس آئیں ناظرین، اور انہوں نے بہتے ہوئے پانی کے گرد ایک ایسے مٹی کی جیسے باؤنڈری ہوتی ہے وہ بنا کر اس کو حوض کی شکل میں بنا لیا، اور مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے ہوئے یوں بھی فرمایا تھا کہ اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی، یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی شکل میں آج بھی موجود ہوتا۔ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا، اور اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا ہرگز خوف نہ کرنا، کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی، سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دن اور رات گزرتے رہے۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود رہیں، اور پھر ایک قبیلہ آیا، قبیلہ جرہم، جنہوں نے دور سے پرندے اڑتے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندے تو پانی پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کوئی بندہ بھیجا جس نے جا کر دیکھا کہ وہاں تو ایک ماں بیٹا رہتے ہیں اور پانی ہے ان کے پاس۔ تو وہ قبیلہ آیا، اور قبیلے والوں نے حاجرہ علیہ السلام سے وہاں پر آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ پانی پر میرا حق ہوگا، اور ان لوگوں نے یہ شرط تسلیم کر لی، وہ بھی وہاں پر رہنے لگے، اور اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلہ جرہم میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، انہی سے انہوں نے عربی بھی سیکھی، اور انہی میں ان کی پھر شادی بھی ہوئی۔ ناظرین، جوانی میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے اور لوگوں کی نظریں ان پر اٹھتی تھیں۔ بہرحال قبیلہ جرہم ہی میں وہ پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور وہیں پر پھر حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ سبحان اللہ، واٹ اے لائف! اور کتنی سیکریفائس تھی، کتنی قربانی تھی، اور کیا زبردست زندگی تھی، کیا وہ مائل سٹون سیٹ کر گئیں۔ ایک خاتون، ایسی ہستی ایک دنیا میں آتی ہے اور پھر وہ دنیا کے تاریخ کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ میں سے کوئی ریفلیکٹ کرے گا حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں؟ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا حاجرہ علیہ السلام کا کامل ایمان تھا، ایسا پختہ راسخ، کیا ان کا اپنے رب پر مکمل یقین، بھروسہ، حسن ظن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر یہ فیصلہ ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہ حسن ظن ہماری زندگیوں میں کتنا لیک کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت ہم پر آئے، آزمائش آئے، تو فوراً ہی حسن ظن جو ہے وہ سوء ظن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم اس وجہ سے مایوس کن، شکایتیں، بالکل مایوس کن کلمات بولنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض، اور مایوس کن ایکشنز کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ حسن ظن تو کتنا خوبصورت تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے وصال سے 3 روز پہلے مسلمانوں کو اس بارے میں نصیحت کی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں نہ جائے
کہ الا یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہو، اچھا سبحان گمان اللہ۔ رکھتا ہے۔ اور اور اس میں ہمارے وہ جو لیے حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظنی عبدی بی، بالکل بالکل، میں اور اپنے بندے سے ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ گمان کرتا ہے، بالکل۔ اور اس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے یہ کہ ہم کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی آزمائش آئے تو ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے، اپنے رب کے ہر فیصلے میں راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہوگی، اور یقیناً ہوتی ہے، بالکل بالکل ہوتی بالکل ہے۔ بے شک۔ اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان حسن ظن جو ہے وہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان عمل ہی نہ کرے، اور صرف کوشش ہی حسن نہ ظن لے کرے، کے بیٹھا رہے، بالکل کوشش ہی صحیح۔ نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے بغیر بھی جو ہے وہ حاجہ علیہ السلام سے سٹرگل کروائی ہے، ان سے محنت کروائی ہے، اور اتنی انتہائی مشقت کے بعد زمزم جاری ہوا ہے۔ بالکل، یہ ویسے بہت زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ ظاہری اسباب تو تھے ہی نہیں، بیسکلی ایک نیچرل ریئیکشن یہ تھا کہ وہ وہیں پہ بیٹھی رہتی، بالکل لیکن وہ اٹھیں، وہ بھاگیں، اور اس کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا۔ بالکل، اس لیے اس میں ہم سب کے لیے بہت ایک اہم پیغام ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، شارٹ کٹس نہیں تلاش کرتے رہنے چاہیے۔ اور میرے ذہن میں اس وقت مولانا حالی کا وہ شعر آ رہا ہے کہ جو کرتے ہیں محنت مشقت کو زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ناظرین کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام کے حسن ظن کی لاج رکھی، اور ضائع تو ہونا دور کی بات، ان کو کارآمد ترین ہستی، دنیا میں سب سے زیادہ اس دنیا کو پر اثر انداز ہونے والی ہستی کا جو ہے وہ باعث بنا دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا وہ باعث بن گئیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت انلائٹننگ اور بہت دل کو چھو لینے والی گفتگو جاری ہے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم مزید ریفلیکٹ کریں ان حالات پر اور ان کے ان احساسات پر، اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکسیپٹ کیا کہ ہم سب کے لیے اس کو سنت جاریہ بنا دیا۔ اور کوئی آپ میں سے کچھ حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہے گا؟ جی بالکل، یہاں میں امرین کی بات ہی کو آگے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ حضرت حاجہ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ایک اور سب سے بڑا لیسن ملتا ہے وہ ہے کہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کو بیرن لینڈ میں چھوڑا گیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے خود ہی کر لیں گے، وہ دوڑی ہیں، انہوں نے اسباب اختیار کیے، اور وہی بات جیسے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ایفرٹ کیے۔ اور اسی طرح کی ایک اور خوبصورت مثال ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی ملتی ہے، اور وہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں وہ گم ہو گئے تھے، تو انہوں نے بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ خود ہی کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کب سے گم ہے؟ جی بنیامین کو مصر کے بادشاہ نے رکھ لیا ہے چوری کے الزام میں، اور ایک بڑا بیٹا وہاں ہے کہ میں تو والد کو فیس ہی نہیں کر سکتا۔ اتنے ڈائر حالات، اور پھر اس کے باوجود کہتے ہیں جاؤ ڈھونڈو، اللہ سے امید جو ہے وہ نہ توڑو، کچھ نہ کچھ کرو۔ اور پھر یہاں سے ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں یہ پھر لیسن ملتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس طرح کے مشکل حالات میں، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ اس وقت جو سوچنے کی بات ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے جس یہ سچویشن میں، جن مشکل حالات میں رکھا ہے، تو میرا رب کچھ چاہتا ہے مجھ سے، شاید وہ میری اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور مجھے کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی اس وقت ذہن میں ضرور آنی چاہیے کہ تیرا رب کسی پہ ظلم تو کرتا نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اپنے ارد گرد کیوں انسان اتنا بے چین، بے صبرا نظر آتا ہے، اینزائٹی، ڈپریشن ہے، کیونکہ حالات سے فائٹ کرنا نہیں آتا، ایفرٹ کرنی نہیں آتی، اللہ پہ امید نہیں ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ہر وقت کی شکایتیں، وہ یہی وجہ ہے کہ صبر اور حوصلے میں کمی ہے۔ سعدیہ جی آپ کی بات سے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی ضرورت ہے اللہ کی معرفت کی، بالکل، اللہ کو پہچاننے کی، کیونکہ آپا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ شکر گزار ہو
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. ہم جو یہ ٹائم لیس سٹوریز پڑھے ہیں, جو حضرت حاجرہ کی ایفرٹ پڑھے ہیں, کیسے اللہ نے ان کا اکرام کیا اور وہ رہتی دنیا تک سنت بن گئی. تو آج بھی اگر کوئی انسان ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اللہ کے لیے, تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کیوں کرے نہیں؟ گا. اللہ تعالیٰ کی تو سنت ایک ہی ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتی. تبدیل نہیں ہوگی. تو کمی تو ہم میں ہے نا, کمی ہم اللہ میں کے وعدوں میں تو نہیں ہے. نہیں, بالکل بے شک. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. حاجرہ علیہ السلام کا جو کردار ہے نا وہ بڑا ملٹی, اس کے ٹینجنٹس ہیں, کئی ٹینجنٹس ہیں. ایک طرف وہ وفا شعار بیوی ہیں, دوسری طرف وہ اکیلی تن تنہا بے آب و گیا وادی میں رہ رہی ہیں, پھر قبیلہ جرہم کو وہ ڈیل کر رہی ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی ریفلیکٹ کرے گا ان کی پرسنالٹی کے مختلف ایسپیکٹس کے حوالے سے؟ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی خوبصورت بلینڈز ہیں, اور وہ اتنے ڈفرینٹ بلینڈز ہیں کہ ایک طرف شی از ہائیلی انٹیلیجنٹ, کہ کیسے وہ قبیلہ جرہم کو ڈیل کر رہی ہیں کہ پانی میرا ہے, اونرشپ میری ہے, آپ آئیں, آپ رہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, لیکن یہ جو جی اونرشپ ہے وہ میری ہے. اور آن ادر ہینڈ, اور انہیں پتا تھا کہ پانی کی اونرشپ سے مجھے فائدہ ہے. جی, اور وہ یہ جانتی تھی کہ پانی کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں, ورنہ تو وہاں پہ کون آتا رہنے کے لیے. اور ان کو اپنی پتا تھا کہ میری رائٹس سیکیور ہی تب ہوتی ہیں اگر میں پانی. بالکل. اور پھر آن ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایز این ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ آتا ہے تو وہ کتنی فرما بردار بیوی ہیں, اور کتنی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ رہی ہیں ان کی اسٹیٹس کو, کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں, اور وہ اپنے لیول کو بھی سمجھ رہی ہیں, اور وہاں وہ ایگزیکٹلی وہی ریاکشنز دے رہی ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے. سبحان اللہ. اور مجھے اتنی خوبصورت بات یہ لگ رہی تھی, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج اگر ہم اس کو کمپیریزن ڈرا کریں اس کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ, ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے. جو خاتون اپنے شوہر کے ہر طرح سے اس کے احکامات کو پورا کرتی ہے اور اس کی فرما بردار ہے, اس کی ہر بات کو ہاں میں ہاں ملاتی ہے, تو اس کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں, تم اپنے رائٹس کے لیے لڑو. ہمیں تو پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں کیا. اور پھر اس کے بعد سیکنڈلی ہم ایک اور طرف ایکسٹریم چلی جاتی ہے کہ جو عورت شوہر کے آگے بول رہی ہے یا اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ چونکہ پڑھی لکھی ہے تو وہ کیوں کمپرومائز کرے. ہم نے ان میں ڈیوائڈ ڈال دیا ہے. جی, حالانکہ پڑھا لکھا ہونا تو آپ کو مضبوط بناتا ہے, آپ کو سمجھدار مہذب بناتا ہے. تو اتنے ڈفرینٹ بلینڈز ہیں حضرت حاجرہ کی پرسنالٹی کے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں سارے کمپلیٹ ہیں, مکمل, بالکل ہائیلی انٹیلیجنٹ. اور وہی میں دیکھ رہی تھی کہ پھر پینک نہیں کر رہی, جب بچہ ہو رہا ہے تو رو رہا ہے تو وہ دوڑ رہی ہیں, ایفرٹ کر رہی ہیں. ابھی آپ لوگ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے اس پہ سورہ الانسان کی آیت کا وہ پورشن ایسے ہی مجھے اچھا لگا تو یاد آ گیا کہ بے شک تمہاری کوشش جو ہے وہ قابل قدر ٹھہری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکور ہے, وہ قدر کرنے والا ہے آپ کی ایفرٹس کا. اور وہ وہاں پہ کہیں شکوہ نہیں کر رہی, کہیں اپنے شوہر کو نیگیٹو کلمات نہیں بول رہی کہ کہاں چھوڑ گئے, بچے کے ساتھ چھوڑ گئے. بے شک. اور وہاں پہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس صبر کی قدر بھی کی, بالکل بڑی قدردانی کی. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اب اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا دور شروع ہوتا ہے. جیسا وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. باپ تو ہے ہی نہیں, اور اس کے باوجود باپ کا اتنا فرما بردار بنا دینا اور باپ کی عزت کروانا کہ جب باپ نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, کہ اے ابا جان آپ کر ڈالیے جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. تو یہ اطاعت شعاری باپ کی اور ادب باپ کا, یہ کس نے سکھایا؟ یہ ماں نے سکھایا, حاجرہ علیہ السلام نے سکھایا. کیا ہم آج کی ماں کو ایسا پاتے ہیں؟ کوئی بات کرے گا اس پر؟ جس طرح آپ ابھی بات کر رہی تھیں تو ایک بہت امپورٹنٹ بات اس سے نکلتی ہے کہ جب وہ تربیت کر رہی تھیں, اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم پیچھے جائیں تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے اس وادی میں تنہا اور بے سارا و سامانی کے عالم میں, تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت ریئر بات تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کی جو اسٹرگل ہے, پھر انہوں نے, جسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ تربیت انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتنی شاندار کی کہ ان کے اپنے والد کا اطاعت گزار بنایا. تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو جو جی بالکل, تو وہ جو بیویاں ہیں وہ بچوں کو والد کے خلاف کر دیتی ہیں
لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا شاندار خاتون تھیں کہ انہوں نے اس طرح کی خوبصورت تربیت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ وہ آپ دیکھیں کہ اپنے والد کے ساتھ کیسے انہوں نے کنیکٹ، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کو کتنا کنیکٹڈ رکھا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، جب انہوں نے اشارتاً وہ فرما گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل آئیں تو ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر دیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے کیسے فوراً بات مانی۔ اور ہمارے ہاں تو بہت صرف باپ نہیں بلکہ سارے کے ساری ددھیال کے بھی خلاف بچوں کو بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں، اور رشتوں کی قدردانی جو ہے وہ اسی ایسپیکٹ میں، حاضرہ علیہ السلام کے ایسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مصر کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ عنقریب مصر کو فتح کرو گے، اور وہ ایسی زمین ہے جہاں کا سکہ قیرات ہوگا، اور جب تم لوگ اس کو فتح کرو تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک تعلق اور رشتہ ہے۔ یعنی حاضرہ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے تھیں، وہ ایجپشن تھیں، تو لہٰذا تمہارا ان کے ساتھ ایک خون کا ہزاروں سال سے رشتہ چلا آ رہا ہے، تو ان کا خیال رکھنا۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عظیم جلیل القدر ہستیوں سے کچھ سیکھ سکیں، ان کو اپنی زندگیوں کا رول ماڈل بنا سکیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔